الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں سب سے پہلے دنیا کے کاموں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا مشکور ہوں. اس نے سلسلے مشورہ اور سلسلے اعلان کے بعد آپ تمام علماء کرام کو یہاں پر جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. بس میں اس کو یہ سمجھتا ہوں اور آپ کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہوں. میری تربیت انہیں کے کرم کا صدقہ ہے. میری تربیت انہیں کے کرم کا صدقہ ہے. اردے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اور ایک دعائیہ جملہ آپ تمام علماء کرام کو دیکھ کر میرے دل میں گدگدی لے رہا ہے. جس کو میں اپنے زبان سے ادا کروں اور آپ کو اس پر آمین کہیں. اللہ گواہ ہے اگر تک یہ کہہ رہا ہوں کیا مسئلہ کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ ان علماء کرام کو ہمارے لیے باقیات الصالحہ بنا کر ہماری نجات کا فیصلہ. کیونکہ پتہ نہیں کون سا اللہ کو بتا اللہ سے اس کا کیا کام ہو. اللہ تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو پارسا سمجھو اللہ بہتر جانتا ہے کہ پارسا کون. اور ویسے بھی طبعی عمر جب انسان کی بڑھنے لگتی ہے تو اس کے فقہ کمزور ہونے لگتے ہیں. عرب میں انہی ملاحم میں ہوں. الحمدللہ دنیا بہت اچھی گزری. فکر یہ ہے کہ یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. چنانچہ میں کچھ باتیں جب سے کر رہا ہوں. میں نے ابھی مفتی صاحب سے کہا کہ دو دو اس کا بغیر ہٹا دو. میرے نزدیک ہر آنے والا بچہ وہ یہاں ہی بیٹھنے کے لائق ہے. لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ رہنے دیجیے اپنے بچھایا بیٹھے. میں نے کہا آپ بھی یہی بیٹھے اس سے. میرے شیخ ثانی حضرت محی سننا شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیونکہ اوپر بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا اور نیچے بیٹھنے سے چھوٹا نہیں ہوتا. پھر ایک مثال دیا کرتے ہیں کیونکہ بلبلا پانی کے اوپر ہوتا ہے لیکن قیمتی ہوتا ہے نہیں. اور ہیرے موتی موگے وغیرہ کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے سمندر میں. کتنے قیمتی ہوتے ہیں. تو بہرحال اساتذہ کا کہتے ہیں جیسے اس طرح کا سنبھا ہے. میں تو کہتا کہ اس کو ہٹا کو اپنے ہم سب ایک ساتھ بیٹھے. اور مجھے توقع نہیں ہے کہ آپ مسئلہ دیکھنے کا صرف تعداد میں آئیں گے. ہمت بڑھ گئی, دل خوش ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے شاعر شان عطا فرمائے. میں جب بات کرتا ہوں تو کہیں جاتا ہوں دور تک نکل جاتا ہوں. اس لیے دو تین باتیں میں نے عنوان کا اصل پر لگایا اسے مطابق کچھ عرض کر رہا ہوں. پہلی بات تو میں جو کچھ عرض کروں گا مختصر سے وقت میں زندگی اپنی ذات کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. میں اس سے مستثنا نہیں ہوں اور اس لیے سے عرض کر رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام, بھلا چاہنے کا نام. بخاری شریف کے اندر اس حدیث کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تبارک تعالیٰ اور تاخیر میں مسلمان ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کی وفات سے چند مہینوں پہلے, لیکن یہ بات زیادہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے تقریباً 1 سال پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. اور ان کو یوسف عادی امہ کہا جاتا تھا. اس امت کے وہ یوسف جتنے حسین زمین حتیٰ کے چہرے کے اوپر پردہ ڈال کر چلتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اچھا تھا. احباب سے صحابہ کرام سے خصوصی تعلق ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے. کوئی شیخ کامل اپنے مرید کو بھی دیتا ہے جس سے خصوصی تعلق رکھتا ہے. یہ بھی سنت ہے اللہ کے نبی. حضرت معاذ بن جبل سے جب حضور ملتے تو
تو فرماتے احبک یا معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتے تو مسامحہ کرتے تھے اس سے. اور جریر بن عبداللہ بجلی سے مسلم دیکھتے تو مسکراتے تھے وہ دیکھتے. چنانچہ حضور نے فرمایا دیوان نصیحتین خیر خواہی کا نام ہے. کیا وہ واقعی صحابہ کرام کا مزاج تھا؟ اللہ کی نبی کی حدیث کے راوی اور عمل دیکھیے. ایک مرتبہ گھوڑا خریدنے کے لیے اپنے خادم کو بھیجا. اس نے گھوڑا خرید کر لایا 200 دینار بہترین اعلیٰ قسم کا گھوڑا. فرمایا کہ تم نے گھوڑا کس سے خریدا ان سے جا کر کہو کہ آپ کو آپ کے گھوڑے کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اس کی قیمت 300 ہو سکتی ہے. 300 دینار. وہ کام نے تو 200 بھیج دیا تھا. جب 300 آتے ہیں تو پھر کیا حال ہے؟ وہ تیار ہو گیا. اور زیادہ بہتر فائدہ. تو اس طرح مختصراً عرض کرو کہ 500 دینار تک اس کی قیمت بتائی گھوڑے کی. اور کہا کہ آپ کو آپ کے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اس کی قیمت نکلی 500 دینار اور آپ نے 200 میں بیچ دیا. تو 500 لے کر خوش ہو گئے. لیکن کہا کہ میں تو 200 میں دے دیا تھا, آپ خرید لیتے, آپ کا تو فائدہ ہے. پہلا تو ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور سے اس بات پر بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھوں. الدین النصیحہ, اس خیر خواہی نے مجھے کم قیمت پر لینے سے منع کیا, اس لیے میں نے آپ کو پوری قیمت دی ہے اس کی. پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں اور اپنے ذات کو مخاطب کر کے, اللہ جزا کر دے قاری صاحب, وہ ہمارے شاگرد بھی ہیں رشتے سے, ماشاءاللہ ہمارے غمخوار و محب بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں. ان کی جب باتیں سن رہا تھا تو میرے زبان پر یہ شعر آ رہا تھا, بس وہ میری درد نوائی گوا رہا تھا. بس میں میری درد نوائی گوا رہا تھا کہ ظاہر بھی کرتا ہے کبھی کاہے دریا. آدمی کے اندر جب اخلاص نگاہیں پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو مد نظر نہیں رکھتا کہ کون خوش ہو رہا ہے کون ناراض ہو رہا ہے. ہم کوئی حضرت نے 2 شرائط کے ساتھ بیان کرنے کی اجازت دی ہے تمام علماء. میں اس میٹنگ میں اس مجلس میں موجود تھا بیرونی ملک کے اندر. فرمایا کہ حب پہ جا اور حب پہ مال سے پاک ہو کر آپ کو دین کا کام کرنا ہے بس. اگر یہ 2 شرائط مفقود ہو جائیں گے تو آپ کا کام نافع نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ حب پہ جا اور بے مال. اور جب آج کل ہے کس طرح کرسی کا جھگڑا ہے, زیادہ بے مال کا جھگڑا ہے. فرمایا اس سے بچ کر. چنانچہ سب سے پہلے میری گزارش میری ذات کے ساتھ آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنے مقام اور فرض منزل کو سمجھیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والوں تم پر سب سے زیادہ اپنی پرسنل اور ذاتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, وہ اللہ کو پہچانے. چنانچہ اپنے علمی مقام ہم سمجھیں, مہذب رہیں, باادب رہیں, تقویٰ و طہارت کو اختیار کریں, اور اس انداز میں کہ اس کا اثر غیر محسوس طریقے سے عوام اور ساتھیوں پر پڑ کر ہی رہے. تقویٰ طہارت احتیاط زندگی کے اندر اپنے ساتھ الفاظ میں اگر لکھو تو چچوڑا جس کو کہتے ہیں نا بعض مقامات پر لوگ کرتے ہیں, اس سے آپ پرہیز کیجیے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد شامل حال ہوتی ہے. تو فرض مسئلے کو سمجھیں. عالم کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. میں ابھی کل کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا, اللہ جزا کر دے حضرت مولانا قاری سیف اللہ الرحمانی دامت برکاتہ العالیہ, اور ماشاءاللہ مجھے بھی تھوڑا بہت کچھ پڑھنا آتا ہے. اور پچھلے دنوں میں چونکہ میں نے کچھ مقالے وغیرہ خاص طور سے پڑھے تھے, کچھ مضامین لکھنے تھے. واقعی فی زمانہ ان کو فقیہ ہم کہہ سکتے ہیں, بلکہ فقیہ ہے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت کا کام تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے. دعوت کا کام عام آدمی بھی کر سکتا ہے. اس جملے کو آپ نوٹ کر لیں. فرمایا حفاظت دین کا کام علماء کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حفاظت دین کا کام علماء کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ بتائیے ہماری فی الحال حالات کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بقائے دین اور حفاظت دین, احیاء دین, یہ ہمارے فرض منصبی. دین کو زندہ کرنا, دین کو باقی رکھنا, یہ ہمارے فرض منصبی. اب آپ دیکھیے ہم نے بھی بچپن میں کبھی نہیں سنا تھا ہمارے کہ کوئی مرتد ہو گیا, کوئی لڑکی کی سیرے کرے کے ساتھ چلے گی. آج کے کتنے حالات خراب ہیں. کسی دن کوئی اخبار یا کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے نیوز پہنچتے کہ نہیں پہنچتے کہ ہمارے قوم کی بہو بیٹی اس کے ساتھ چلے گی, اس کے ساتھ چلے گی, کیا نہیں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ حجت الاسلام حضرت نانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لوگوں آؤ
میں تم کو ولی بننے کا نسخہ بتانا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں تم کو ولی بننے کا نسخہ بتانا چاہتا ہوں. لوگ سمجھے شاید کچھ اور کچھ وظائف کچھ معمولات وغیرہ دیں گے. فرمایا کہ نہیں، جب کسی غیر مسلم کا جنازہ جاتا ہوا نظر آئے تو تنہا میں بیٹھ کر تھوڑی دیر رو اللہ کے سامنے اور کے بارے کہا اگر میں اس پر محنت کرتا تو شاید یہ بیدینی کے ساتھ کفر کی حالت میں دنیا سے نہ جاتا. تو جب ایک آدمی جو پہلے سے کافر ہے اس کے اس دنیا سے کفر کے ساتھ گزرنے کا اتنا صدمہ اتنا صدمہ اور اتنا ویسا افسوس والا، اب جو مسلمان پیدا ہوا اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں ایک آدمی کفر کے ماحول میں پیدا ہوا، اسی معاشرت میں بڑا پروان چڑھا اور اسی اس کی موت ہو گئی. اتنا غم نہیں ہے جتنا غم کہ اس پر ہے کہ مسلم معاشرے مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اس ماحول میں پروان چڑھا اور کفر کے اوپر مت کر کے جاننے کے ساتھ اور کرنے کے بعد اور اپنے مذہب مسئلے کو سمجھ کر جس طرح ممکن ہو سکتا ہے امت کے ارتداد سے بچنے کے لیے جو شکلیں ہو سکتی ہیں کوشش کریں. جو بھی شکلیں اتنے تیزی کے ساتھ کتنے اتر ہیں آج کل. اور سب سے بڑا فتنہ ہمارا دین میں ہے. بخاری شریف کی روایت لل فخر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا وانا اقصد كما قال رسول کہ مجھے میری امت پر کیا کھائیں گے اس کا ٹینشن نہیں، اور فرامے سے کریں گے اس کی کوئی فکر نہیں. فکر اس بات کی ہے کہ دنیا ان کے اوپر اپنے وسعتوں کے ساتھ رانائی کے ساتھ آئے گی اور لوگ اس پہ ریس کرتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح ہلاک کرے گی جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کی تھی جو اس کمپٹیشن کے اندر شریک تھے. اس لیے ہم اپنے فرض منصب کو سمجھیں. چنانچہ علامہ ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی اگر مجھ سے یہ کہے کہ آپ سدرۃ اکبر رضی اللہ عنہ کے سوانح حیات دیکھیے، ہسٹری آف دی لائف ان کی سوانح حیات، فرماتے ایک جملے میں لکھ دوں گا صرف. اب وہ جملہ کیا فرمایا؟ المقصودین وانا حی، یعنی جب حضور نے پردہ فرمایا مختلف فتنے ہوتے ہیں اس پہ فتنہ کیا تھا؟ مانی نے زکات. ہم نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے سب کریں گے زکات نہیں دیں گے. حضرت عمر سے مشورہ کیا گیا تو فرمایا کمپرومائز کر لو تھوڑا بعد میں دیکھا جائے گا کیونکہ بہت فتنے ہوتے ہیں. سجدے میں کو جلانا گیا فرمایا اچھا جب بارو پھر جائیں گے وہ فوارو پھر اسلام. عمر تیری اتنی دیری جاہلیت میں تو خوب دے کے مانتا تھا اسلامی دھرمے کی بات نہیں کر رہا. یاد رکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی صدقے کے منہ کے ساتھ اگر رسی یا بکری کا بچہ لے کر دیتا اور آج اس کے دینے سے انکار کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ جہاد کا خدا کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر فرمایا میں کو سدی مانا ہے کہ میں نے جتنی دین مٹے یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ ہماری فکر ہونی چاہیے کہ دین کو مٹنے سے کس طرح بچا. آپ بتائیے کہ کون کرے گا؟ آسمان سے فرشتے اترے گے، جبرائیل امین کا نزول ہوگا. یہ کام ہم کو آپ کو کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کام دینے پر آئے ان اللہ یعید الدین بالرجل الفاجر، ہم کو اللہ نے علم دیا ہے مگر اللہ اتنے غنی ہے کہ کسی فاجر اور فاسق آدمی سے بھی کام نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کتاب جہاد کی ایک آدمی خوب لڑا، دشمنوں کو طیب کیا، ایک زخم لگا اس میں، تلوار کی موٹی زمین پر ٹیکی، تلوار اپنے سینے پر رکھ کر پورا گوشت ڈالا اس کے اندر اور خودکشی کر دی. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دین کی مدد فاجر سے بھی دیتا ہے، یعنی وہ تو آدمی خودکشی سے کون سی بہت بار، لیکن اللہ نے صحیح کا کام کیا تھا. اللہ نے ان کو علم دیا. ایک ذمہ داری کو ہم سمجھ کر اس سلسلے میں ہم فکر کریں. خصوصاً آج کل جو فتنے اٹھ رہے ہیں، شکیلیت کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے. قرآن مجید کے آیات میں روایت بالمعنی کرنے کا یا معنی کے اعتبار سے تحریف کا فتنہ ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی ہم کو غور کرنا ہے. کب خدا نہ خاص کر کسی کی روٹی کا مسئلہ، روزی کا مسئلہ اس کے سامنے برائیاں مرتکب ہو رہی ہے، قرآن مجید اور آیات کی منمانی تفسیر ہو رہی ہے، اس کے کام پر چونی نہیں دیکھتی تو اعطائے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں ہوتا ہے. محبت کے ساتھ سمجھانے کے بعد انشاءاللہ ہم قبول کریں. قرآن مجید کے تفاسیر تراجم جہاں پہ آپ امامت کر رہے ہیں اس کو جاری کیجیے. اللہ کے کلام کا یہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے دعوت کو عام کیا جائے. جب کیا بغیر قرآن کی اصلاح ہو سکتی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد والوں کی اصلاح سے بغیر ممکن نہیں کہ جس کے ذریعے سے پہلے والوں کی اصلاح ہوئی اور وہ قرآن مجید
پھر اسی طرح وقت ہو گیا، ہم ایک دو تین باتیں اور عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اپنے سر لیے ہوئے ہیں، اور وہ ہے علم کی ذمہ داری۔ اللہ نے ہمارے سینوں میں علم دیا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے علم اس لیے نہیں دیا کہ اس کو عذاب دے، لہٰذا پڑھنے کے مطلب نہیں رہے گا کہ مدرسے میں پڑھا رہا ہوں تو میری ذمہ داری آزاد ادا ہو گئی اور باقی میں جو کام کروں نہیں، وہ انفسکم وأهليكم نار، سب سے پہلے اپنی ذمہ داری علیکم انفسکم، جس طرح بتایا گیا کہ تقویٰ اللہ کے ساتھ کسی صاحب نسبت بزرگ جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، آج کے زمانے میں اسلامی قانون قائم کرنا ضروری۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت بیت فرض ہے کیا؟ کہا نہیں، اصلاح البتہ نہیں فرض ہے۔ آپ نے فرمایا اسلامی قانون کے ذریعے سے منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے یو پی کے کہیں کا پڑھا، حضرت شیخ الحدیث کا پوتا شکیلی بن گیا، میں نے پڑھا۔ کہیں پڑھا کسی مطلب صاحب کا بیٹا وہ تہلیہ بن گیا، کہیں پر پڑھا کسی کی شیخ کی بیٹی کسی کے ساتھ نوز باللہ نکل کر بھاگ گئی۔ تو کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہمارے گھر میں کتنے امداد کا ہم انتظار کریں گے؟ اور یاد رکھیے جب ہم دوسروں کے خیر کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں گے، اللہ کی مدد ہمارے شامل ہوگی۔ یہ کچھ باتیں تھیں موقع کی مناسبت سے میں نے عرض کی۔ اب آپ حضرات ماشاء اللہ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور جو افراد نہیں پہنچ سکے ان کے بارے میں ہمارے حسن زن ہے کہ شاید کسی مجبوری کی بنیاد پر یا کسی مصروفیت کی بنیاد پر نہیں آ سکے ہوں گے، کیونکہ حسن زن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور سوء زن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور عام طور پر سوء زن یعنی بدگمان نقصان پہنچائے۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بات ہے لکھا، بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک آدمی مرغی کا سالن کھاتا ہو بیٹھا تھا، مرغی کھا رہا تھا، ایک دوسرا آدمی آیا اپنے سے، آتے ایک پلیٹ اٹھا کر اس نے چھپا کر رکھ دی۔ اس نے بولا ارے پیٹ کا کتا سمجھا گیا ہے، بہت سے بچے اس وجہ سے بھی گئے مفتی صاحب کی پوسٹ پڑھنا ہے، سب ماننا چاہتے ہیں کہ ہم بھاگ کے گئے کیسا کرنا، آگے کوئی بھی آنا چاہیے، آپ کر گئے کہاں؟ یہاں سے بھاگے تو دوسرے مدرسے میں گئے، یہاں سے بھاگ کر دوسرے میں، بعض بچے اس وجہ سے بھی نہیں آتے ہمارا مزاج ہے پوچھ لے گا، ہمارا مزاج ہے پوچھ لے گا۔ ایک مرتبہ رمضان کا موقع تھا، رمضان کے بعد ایک صاحب اپنے بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے آیا، نام نہیں بولتا، اپنے بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے آیا، اور اوپر اس کو کتار کر ٹھہر گئے، چلنا نہ بولے ایک دو جا بولے میں نہیں آتا، ارے چلنا بولے وہاں سے آیا، نہ بولے تیرے پاؤں پڑتا ہوں تو جا بولے، ارے اللہ کے بندے تو وہاں سے آیا خاص ہے، چلنا والے کو بڑے بھائی چلنا والے بیچارے تیرے تو کوئی ہوا کیا، نہ پورے کئی بڑوں پر آپ سب کچھ قرآن نہ سنا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ پوچھنا بری بات ہے کیا؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ اس وجہ سے بات کرنے میں آتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک صاحب آئے، میں دیکھ رہا تھا گیٹ کے اندر بیٹھے، اندر آنے سے پہلے پیسہ مت چھوڑ کر کھینچے اور اس کے بعد اندر آئے۔ اب آپ بتائیے ماس کرنے کعبہ من الازار فی النار وہ کس کے لیے ہے؟ اب ایسے نہیں پوچھنا، اس ہاں غلط ہے تو بولو۔ یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا انداز صحیح نہیں ہوگا، ہماری اصلاح فرمائے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مرغی کھا رہا تھا، آتے ہی کیا کیا اس نے پہلے اٹھا کر ارے میرے پیٹ کا کتا سمجھا گیا، میری کھانے کو نہیں ملا سمجھا، اور جا کے اس نے دو کے پاس دو نے چار کے پاس اور دفعہ کے ہمارے کہنے بنے میں کھاتے تھے بالکل لباس سمجھا، بس آپ پورے شہر میں کش پاس پام ہو گئی۔ وہ ہوتے ہوئے آتے باہر ایک آدمی کے پاس پہنچے جو اس مولانا کا معتقد تھا مرغی کھانے والے، اس نے کہا حضرت آپ کے بارے میں سب سے اچھا چل رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، نہیں تو خود بہت تعجب ہے آپ سے، تو مجھے کم سے کم ایسے توقع نہیں تھی۔ اچھا اللہ کے بندے تو نے پوچھا پڑھا تو بھی بدگمانی کا شکار ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ پچھلے چند دنوں سے مجھے جان بچانے کے لیے ایک بھی لقمہ حلال نہیں ملا، اور اس حالت میں پہنچ چکا تھا کہ مجھے سد رحم کے لیے جان بچانے کے لیے کم از کم کچھ حرام کے لقمے کھانے تھے، تو باہر مرغی گھر پر پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو اٹھا کر لایا دھویا اور نمک کو سجا کر جان بچانے کے دوسرے لقمے کھانا تھا، اسی درمیان کو شخص آیا، اب اس کے لیے تو وہ کھانا حرام تھا، تو میں نے حرام سے اس کو بچانے کے لیے اس مرغی کو چھپا کر رکھ دیا۔ اب آپ بتائیے اگر اس کو بتاتا تو اس طرح بات سے مطلب کچھ بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن سوء ظن کے لیے دلیل کی ضرورت، اس نے ظن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔
اس لیے ہمارے جو علماء کرام کی گرمی میں طلبا تو نہیں کہتے مجھے چیزیں محسوس ہوتی طلبا کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہوں تو انشاءاللہ خالص نہیں ہوگا اس بیٹھنے والے مجمع میں بہت سے اللہ کے بندوں کا تعلق ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے اللہ سے غیر ہوگا علم کے اعتبار سے وہ بھی ہم سے آگے ہوں گی کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ علامہ قاسم نام رحمۃ اللہ جیسے یہ ہے کہ اگر قاسم پر 2 حرف کی تہمت نہ ہوتی تو دنیا جانتی نہیں کہ کہاں پیدا ہوا اور کہاں مر گیا۔ پھر آپ لوگوں کے کس درجے پر اس اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس میں مزید آپ حضرات تشریف آوری پر دعا ہوں جن سے مشغول بھی ہوں۔ البتہ آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں جیسے مفتی عبدالخالق صاحب نے اشارہ فرمایا کہ آپ حضرات اگر سب رائے لیں اتفاق سے کچھ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ سال میں 1 آدھ مرتبہ اس طرح کی نشست کی جا سکتی ہے۔ آپ غور کر کے بعد میں اس سلسلے میں بتائیں اور پھر اس کو منظم طریقے سے انشاءاللہ پروگرام بنا کر کسی صاحب دل آدمی کو بھی اس مجمع کے اندر بزرگ اور اللہ نے بنایا تاکہ ان سے استفادہ ہو، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کون معصیت جس پر بھی ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ باتوں کو میرے بھی نافع بنائے اور آپ کے لیے بھی